کتاب ایمان کا بیان، صحیح مسلم۔ کہمس نے ابن بریدہ سے، انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی معبد جہنی تھا۔ میں، یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن خمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے آپس میں کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کر لیں۔ توفیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کا معاملہ میرے سپرد کرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یعنی یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے، پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے خرچ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر کہا، مجھے میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور وہ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہے، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک کا راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو مجھے اس کی علامات ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، علامات یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ سائل چلا گیا، میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 93۔ کہمس کے بجائے مطہر وراق نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے یحییٰ بن یعمر سے نقل کیا کہ جب معبد جہنی نے تقدیر کے بارے میں وہ سب کہا جو کہا
تو ہم نے اسے سخت ناپسند کیا۔ یحییٰ نے کہا میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری نے حج کیا، اس کے بعد انہوں نے قحمص کی واسطے سے بیان کر دے حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، البتہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 94۔ عبداللہ بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرد عثمان بن غیاث نے یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن دونوں سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ہم سے تقدیر کی بات کی، اور وہ لوگ منکرین تقدیر جو کچھ کہتے ہیں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد عثمان بن غیاث نے سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی، اس روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کچھ انہوں نے کم کیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 95۔ معتمر کے والد سلمان بن طرغان نے یحییٰ بن یعمر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح مذکورہ اساتذہ نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 96۔ اسماعیل بن ابراہیم ابن علی نے ابو حیان سے، انہوں نے ابو زرع بن عمر بن جریر سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے سامنے حاضری، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخری بار یہ زندہ ہو کر اٹھنے پر بھی ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، لکھی یعنی فرض کی گئی نمازوں کی پابندی کرو، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں، لیکن میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنا مالک جنے گی تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب ننگے بدن ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو یہ اس کی علامات میں سے ہے۔ قیامت کے وقت کا علم ان 5 چیزوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ کوئی زیرو نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی متنفس کو یہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ بھاگ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 97۔ ابن علیہ کے بجائے محمد بن بشر نے کہا ہمیں ابو حیان نے سابقہ سند سے وہی حدیث بیان کی، البتہ ان کی روایت میں اذا ولدت الامات بعلہا یعنی جب لونڈی اپنا مالک جنے گی، اور رب کی جگہ بعل یعنی مالک کے الفاظ ہیں، امت سے مملوکہ لونڈی مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 98۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مروب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے۔ تب ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز، اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور ہر امر کی یعنی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا۔
پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، میں تمہیں اس کی علامات بتائے دیتا ہوں۔ جب دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے گنگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے، اور جب دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قیامت کا وقوع غیب کے ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام یعنی ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین میں فوت ہوگا، سورت کے آخر تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس واپس لاؤ، تو اسے تلاش کیا گیا تو وہ انہیں یعنی صحابہ کرام کو نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو، انہوں نے آ کر تمہاری طرف سے سوال کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 99۔ مالک بن انس نے ابو سہیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے بال برآمدہ تھے، ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا میرے ذمہ اس کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ فرمایا نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا کیا میرے ذمہ اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو۔ حضرت طلحہ نے کہا پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں نہ اس پر کوئی اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 100۔ اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 101۔ ہاشم بن قاسم ابو نصر نے کہا ہمیں سلمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے یہ حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیہ نشین آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدو آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے جواب دیا اللہ نے۔ اس نے کہا زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے سوال کیا یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں سے جو کچھ رکھا ہے اس نے کس نے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ بدو نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے درست کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے ایلچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمہ ہمارے مالوں کی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ بدو نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا
کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اعرابی نے کہا آپ کے ایلچی کا خیال ہے کہ ہمارے سال میں ہمارے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص پر جو اس کے راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ واپس چل پڑا اور چلتے چلتے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں سے کوئی کمی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 102۔ بحث نے کہا ہمیں سلمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ بلا ضرورت کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کریں۔ اس کے بعد بحث نے اس کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 103۔